بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کی معلمہ سائمہ جبران لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ ہے سورہ قدر۔ سورۃ القدر قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہے۔ اس کی کل 5 آیات ہیں اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ سورۃ القدر کے شان نزول کے بارے میں چند روایات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کی پچھلی امتوں کا ذکر فرما رہے تھے، ان کے حال احوال بیان کر رہے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میری امت کی عمر تو تھوڑی ہے، پہلے لوگوں کی عمر تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی ان کو اچھے اعمال کرنے کے لیے، لیکن میری امت تو عمر کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گی اچھے اعمال کرنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ 5 آیات نازل کر دیں، جس کی ایک رات شب قدر کی 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر کی پہلی آیت میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں سوالیہ نشان میں لیلۃ القدر کے بارے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ آخر کی 3 آیات میں ایک رات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اللہ کے حکم سے تمام کاموں کا حکم لے کر اترتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بچوں، آئیے اب اس سورہ کی آیت با آیت ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا بے شک، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ بادشاہ یا حاکم اپنی بات کرتے ہوئے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہوئے، اللہ رب العزت واحد ہے، لیکن کوئی بھی اہم بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے سب سے اہمیت و قدر والی رات، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل سب سے اہم کلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ رات جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی کہ تم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات میں کتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیسری آیت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہنے کو تو یہ ایک رات ہے، مگر اس کی اہمیت و فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا، یعنی ہم 1000 مہینوں کو سالوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو بنتے ہیں 83 سال، یعنی ایک آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ لیلۃ القدر، یہ لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کے 3 مفہوم اس سورہ میں واضح کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہمیت و قدر والی رات۔ نمبر 2، فیصلے اور تقدیر کی رات۔ نمبر 3، طاقت اور اختیار کی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ: اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اس رات میں تمام فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی اولاد ملے گی، کس کے یہاں کس کی علم میں ترقی ہوگی، کس کے یہاں خوشحالی ہوگی، کس کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس حوالے سے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہاں پر روح کا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع تک ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس رات شب قدر کی حد کو واضح کر دیا گیا ہے کہ شب قدر صبح فجر طلوع تک ہوتی ہے۔ فجر طلوع تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہ سکتے ہیں اس رات کے حوالے سے۔ پیارے بچوں، اس کی پہلی آیت میں اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں سوالیہ انداز میں اس کی فضیلت و اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں اس کے 1000 مہینوں کی افضلیت کو بتایا گیا ہے۔ چوتھی آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ فرشتے اس رات میں اپنے رب کے فیصلوں کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں، اور 5ویں آیت میں اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کے ختم ہونے کی حد بتائی گئی ہے کہ فجر صبح طلوع ہونے تک یہ رات ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ رات پورے سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات پہ اللہ تعالیٰ سے کی خوب عبادت کریں اور اس رات سے
مستفید ہوں۔ اچھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور یہ سورت جس میں شب قدر کے بارے میں بتایا گیا ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ کو یقیناً سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔